کلثوم کی سیرت کو بلانے والے ہیں دل حضرت زہرا کو دکھانے والے کلثوم کی سیرت کو بلانے والے ہیں دل حضرت زہرا کو دکھانے والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے شہزادی کونین، اے دختر رسول الثقلین، اے زوجہ فاتح بدر و حنین، سلام ہو ہمارا آپ کی اس آغوش پاک پر جس نے جاں طلب اسلام کو ام کلثوم جیسی مسیحا عطا کی۔ حضرت ام کلثوم عظمتوں کی اس معراج پر فائز ہیں جہاں ہمارا تصور بھی پر نہیں مار سکتا۔ الفاظ میں آپ کی ذات پاک کی تعریف ممکن ہی نہیں۔ الفاظ بہت چھوٹے ہیں اور آپ کا مرتبہ بہت بلند۔ اگر لفظوں کا سمندر بھی امڈ آئے تب بھی آپ کی مدح بیان نہ ہو سکے گی۔ آپ خیر النساء کی فخر النساء بیٹی ہیں۔ آپ اس کی بیٹی ہیں جس کے 11 بیٹے امام ہیں۔ آپ نبی زادی بھی ہیں اور امام زادی بھی، روب میں حیدر اور عصمت میں فاطمہ ہیں۔ سن 7 ہجری کا سال اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ اس سال نے اپنی آغوش سے ایسے منور ستارے کو اجاگر کیا جس نے نہ صرف اسلام کی راہوں کو نور بخشا بلکہ بھٹکے ہوں کو بھی راہ ہدایت دکھائی۔ یہ وہ مبارک سال ہے جب جنگ خیبر فتح ہوئی۔ قرآن میں اسے فتح مبین کہا گیا۔ یہ سال بی بی کی ولادت کا سال ہے۔ 7 کا وہ مبارک عدد ہے کہ آپ 7 ہجری کو پیدا ہوئیں۔ آپ کے نام کے حروف 7 ہیں، آپ کے نام کے اعداد بھی 7 ہیں۔ سورہ یاسین میں لفظ مبین 7 بار آیا ہے۔ 18 ربیع الاول وہ روز ہے جس روز معصومہ کونین، نور اول کی شہزادی، کون و مکان کا ظہور پر نور کا جگر گوشہ رسول کے گھر نزول ہوا۔ حجرہ منور کے اندر اور باہر پورے صف باندھے کھڑی تھی۔ ادھر شاخ عصمت پر گل زہرا کھلا، ادھر قدسی اپنے مسلح چھوڑ کر صفوں کی صورت میں در محمد پر اترنے لگے۔ سورج کی کرنیں در فاطمہ کو چوم چوم کر مبارکباد کے نغمے سنانے لگیں۔ شہزادی ام کلثوم جنت کے لباس سے آراستہ اور کوثر سے غسل شدہ تھیں۔ چہرہ انور نور ایمان کی چمک سے روشن تھا۔ جب ختم مرتبت کو خبر ملی کہ خداوند عالم نے نواسی عطا کی ہے تو اہل بیت پر سلام بھیجتے ہوئے خوشی خوشی خانہ سیدہ میں داخل ہوئے اور آہستہ اور پیار سے پکارا، لخت جگر فاطمہ مبارک ہو، خدا نے تمہیں دوسری مجاہدہ اسلام عطا کی ہے۔ فاطمہ زہرا مسکرائیں کہ کائنات مسکرا اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو گود میں لیا، کافی دیر سینے سے لگایا، پھر بچی نے اپنا دہن کھولا اور آپ نے دہن میں اپنی زبان دے دی۔ صرف حسین نہیں، رسول کی زبان نہیں بلکہ شہزادی زینب و کلثوم کی پہلی خوراک بھی یہی تھی۔ کعبہ کو
پڑھتے ہیں محمد کے گھرانے والے آ گئے خانہ. حضرت ام کلثوم نے جب عہد طفلی کی سرحدیں عبور کر کے گلستان شباب میں قدم رکھا تو آپ کی فضیلتوں سے متاثر ہو کر بہت سے افراد آواز کا دامن لے کر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، لیکن سب کے جواب میں آپ نے وہی کلمات ادا کیے جو رسول نے اپنی حیات میں فرمائے تھے. آپ نے فرمایا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ رسول خدا نے جناب فاطمہ کے لیے کیسے کیسے رشتے ٹھکرائے تھے، اور شادی ہوئی تو اس سے جس کے لیے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. لہٰذا حضرت علی نے حضرت جعفر طیار کے چھوٹے بیٹے حضرت عون کا انتخاب کیا. ایک روایت کے مطابق دونوں بہنوں کی شادی اکٹھی ہوئی. حضرت علی نے دھوم دھام سے شہزادی ام کلثوم کی شادی کی. رخصت سے قبل حضرت عون کو سینے سے لگا کر فرمایا میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اسی طرح چاہتا ہوں جیسے رسول خدا اپنی بیٹی کو چاہتے تھے. اس لیے عبداللہ و عون جب تک میں زندہ ہوں یہ دونوں بیٹیاں اور تم دونوں میرے پاس رہو گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہزادی کلثوم سے بہت پیار کرتے تھے. اکثر آپ کو اپنے گھر لے جاتے اور سینے پر سلاتے تھے. ام کلثوم سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے آخری حج میں بھی شہزادی کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے. شہزادی ام کلثوم نے اپنے بابا کی ولایت کا اعلان خود اپنے کانوں سے سنا. جناب فاطمہ کی رحلت کے بعد آپ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کے ساتھ کوفہ آ گئیں. آپ نے شیر خدا کے 25 سالہ دور خاموشی کو بھی دیکھا، اور یہ خاموشی کسی عام انسان کی خاموشی نہ تھی، ایسے کرار کی خاموشی تھی جس کا ایک ایک لمحہ جہاد اسلام کے لیے گزرتا تھا. سفر آخرت پر روانہ ہونے سے قبل حضرت علی نے اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم سے کہا کہ اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب آ پہنچا ہے. مولا کائنات کی شہادت حضرت ام کلثوم کے لیے نانا اور ماں کے بعد سب سے بڑا صدمہ تھی جسے انہوں نے پردیس میں برداشت کیا. جب امام حسین علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوا تو ان کے 10 سالہ دور امامت میں حضرت ام کلثوم نے چڑھتے سورج کے پجاریوں کو اقتدار کے دیوتاؤں کے حضور سجدہ ریز ہوتے دیکھا. لیکن سن 60 ہجری اپنے اندر ایک قیامت کی تبدیلی لے آیا اور معاویہ کے بعد مسلمانوں کا جبری سردار یزید برسر اقتدار آ گیا. اس نے تخت حکومت پر آتے ہی سب سے پہلے مطالبہ بیعت کیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے. عبداللہ بن سنان کوفی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک بلند مقام پر تشریف فرما ہیں اور 40 محملیں کھڑی ہیں. پھر 2 برقع پوش بیویاں ایک جوان کے ساتھ آئیں. حیا کی شدت سے ان کی چادروں کے دامن زمین پر کھینچے جاتے تھے. کنیزیں ان کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھیں. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ خواتین اور یہ جوان کون ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ جوان ابو الفضل العباس بن علی ہیں اور یہ خواتین حضرت زینب اور ام کلثوم بنت علی ہیں. اسی طرح تمام بیویاں سوار ہو گئیں اور قافلہ روانہ ہوا. جب اہل حرم کربلا میں داخل ہوئے تو گرد و غبار اڑ کر بی بی زینب اور ام کلثوم کے سر میں داخل ہونے لگا. بی بی کلثوم نے امام حسین سے پوچھا بھائی یہ کیسی سرزمین ہے کہ یہاں کی مٹی ہم بہنوں کے سر پر آئی ہے؟ امام حسین نے رو کر فرمایا بہن یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا، تمہاری چادریں چھینی جائیں گی. دن گزرتے رہے اور صبح عاشور آ گئی. شب عاشور، شب عاشور، خیمہ کلثوم سے آتی تھی صدا، ہائے ہائے ہائے، میں بھی زینب کی طرح بھائی کا دیتی صدقہ،
کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا. شب عاشور تھا کلثوم کے لب پہ نوحہ. کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا. شب عاشور تھا کلثوم کے لب پہ نوحہ. کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا. ساتھ پردیس میں بھائی کا برابر دیتی. شہ کے بے شیر پہ قربان اسے کر دیتی. دل میں حسرت ہی رہی آنا محمد جیسا. کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا. شب عاشور تھا کلثوم کے لب پہ نوحہ. کاش میرا کوئی بیٹا. شہزادہ علی اکبر نے اذان دینا شروع کی. یہاں خیموں میں گریا شروع ہو گیا. اذان تمام ہوئی تو حضرت علی اکبر رخصت کے لیے خیمے میں آئے. ہر بی بی علی اکبر سے لپٹ گئی. شہزادے کو جانے نہیں دیتی تھی. بڑی مشکل سے علی اکبر خیمے سے باہر آئے. لگے ہتھیار جا اکبر سجانے لگا. ماں کا کلیجہ کو آنے لگا. ماں کا کلیجہ کو آنے گئی. چپکے سے عابد کے سرانے لگی. بیمار کا تانا ہلانے لگی. بیمار کا تانا ہلانے. کہا بیٹا اٹھو گھر لوٹ رہا ہے. علی اکبر بھی مرنے کو چلا ہے. علی اکبر بھی مرنے کو چلا ہے. آج رنگ میں ہو چکا کن بابطول کا. تاراج رنگ میں ہو چکا کن بابطول کا. کملا رہا ہے چہرہ نبوت کے پھول کا. دامن ہے تار تار شہ دل ملول کا. مرنے کو جا رہا ہے نواسا رسول کا. مرنے کو جا رہا ہے نواسا رسول کا. خیموں میں شاہدی کے قیامت کا وقت ہے.
رخصت کا وقت ہے، اہل حرم سے پیاسے کی رخصت کا وقت ہے، یاور نہیں عزیز نہیں اقربا نہیں، مونس نہیں انیس نہیں آشنا نہیں، اور لشکر میں شہ کہ اب کوئی باقی بچا نہیں، غربت میں شاہدی کا کوئی آسرا نہیں، غربت میں شاہدی کا کوئی آسرا نہیں، لڑنے کا اذن مانگنے والے نہیں رہے، شہ کی رکاب تھامنے والے نہیں رہے، شہ کی رکاب تھامنے والے نہیں رہے، اس دشت میں تو بابا میری جان جاتی ہے، آواز گریہ رات کو جنگل سے آتی ہے، رو رو کے ایک بیوی مجھے بھی رلاتی ہے، رو رو کے ایک بیوی مجھے بھی رلاتی ہے، ماں کوئی غم کی ماری پسر کو بلاتی ہے، ماں کوئی غم کی ماری پسر کو بلاتی ہے، کہتی تھی جاں فدا ہو میری نور عین پر، جنت سے رونے آئی ہوں لاش حسین پر، جنت سے رونے آئی ہوں لاش حسین پر۔ عمر بن سعد ملعون محرم کی 11 تاریخ کو بعد ظہر کربلا سے لشکر کے ساتھ کوفہ روانہ ہوا۔ اہل حرم کو بے پردہ بے کچاوا اونٹوں پر سوار کرایا گیا، پھر تمام قیدیوں کو دربار میں ابن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا تم میں سے ام کلثوم کون ہے؟ بی بی کلثوم نے کہا اے دشمن خدا مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا اللہ تمہارا برا کرے۔ بی بی کلثوم نے کہا اللہ کاذب و فاسق کا برا کرے، اور تو کاذب بھی ہے اور فاسق بھی، تو نے اہل بیت کے خون سے زمین کو نہلایا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو اپنے باپ کی طرح شجاع ہے، اگر تو عورت نہ ہوتی تو تمہیں ضرور قتل کرا دیتا۔ بی بی کلثوم نے فرمایا کہ اگر میں شجاع نہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے اس طرح بے نقاب نہ کھڑی ہوتی کہ ہر برے لوگ میری جانب دیکھ رہے ہیں اور میری بہنیں بے پردگی کے ساتھ تیرے سامنے کھڑی ہیں۔ قافلہ روانہ ہوا، بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے اور گودوں میں بچے تھے، اونٹ بھاگتے تھے اور بچے گر گر کر شہید ہو جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ اہل کوفہ ان بچوں کو جو محملوں پر تھے دیکھ کر صدقے کی کھجوریں دیتے تھے، تو بی بی کلثوم وہ کھجوریں بچوں سے لے کر پھینک دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اے اہل کوفہ ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ سب پھینکتے ہیں ہم یہ کیا دیکھتے ہیں، ہم یہ کیا دیکھتے ہیں، ہم تو سادات ہیں سادات پہ صدقہ ہے حرام، کبھی دور ہے شام کبھی دور ہے شام۔
شہزادی ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ میں نے تمام راستے تم سے کچھ نہیں کہا، اب التجا کرتی ہوں کہ اگر تجھے کوئی دشمنی میرے بابا علی سے ہے تو اس کا بدلہ تو نے میرے بھائی کے گلے سے لے لیا ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد میں کسی کی بہو بیٹیوں کو بازار میں نہیں پھرایا، تو ان سروں کو ان سواریوں سے آگے کر دے یا ہمارے ہاتھ کسی عورت سے کھلوا دے۔ لیکن شمر نے حکم دیا کہ ہر سواری کے ساتھ ایک سر چلاؤ۔ بازار میں چھت پر بیٹھی عورتیں شہزادیوں پر گرم پانی اور پتھر مارتی تھی، ظلم سہتے سہتے غم برداشت کرتے ہوئے کبھی شہر مدائن کبھی شہر صبور سے گزرتے ہوئے شام پہنچا دیا گیا۔ دربار میں 700 کرسی نشین تھے اور اہل بیت رسول سر جھکائے بیچ میں کھڑے تھے۔ قلب سید سجاد اس وقت بند ہو رہا تھا جب شمر لعین یزید کے سامنے مستورات کا تعارف کروا رہا تھا۔ امت نے قید کیتیاں، امت نے قید کیتیاں، امت نے قید کیتیاں، ہائے پھپھیاں پیردا تائیوں عابد رت رویا، ہائے رت رویا، برداشت کر نہ سکیا، برداشت کر نہ سکیا، برداشت کر نہ سکیا، برداشت کر نہ سکیا، غیرت دا اے خدا تائیوں عابد رت رویا، ہائے رت رویا۔ جناب زینب اور ام کلثوم نے بڑی بہادری کے ساتھ دربار میں خطبہ دے کر تخت شام کو اپنے نام لکھوا لیا۔ اہل حرم کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک رات بی بی سکینہ بہت رو رہی تھی۔ جب زندان میں سر حسین پہنچا تو شہزادی زینب اور ام کلثوم دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئیں اور بھائی کے سر کو سلام کیا۔ بی بی سکینہ نے بڑھ کر سر کو گود میں لے لیا اور سینے سے لگا کر اتنا روئیں کہ شہید ہو گئیں۔ زندان میں جب زینب اور ام کلثوم پریشان تھیں کہ بھتیجی کو کہاں دفنائیں، قید خانے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں تڑپتی ہی نہ مر جاؤں کہیں، میں اندھیرے میں تڑپتی ہی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ جب بی بی کلثوم نے مدینے کو دیکھا تو مرثیہ پڑھا کہ اے نانا کے مدینے ہم کو قبول نہ کر، کیونکہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری تھی اور جب لوٹے ہیں تو گودیاں خالی ہیں۔ بی بی کلثوم واقعہ کربلا کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہیں۔ زیادہ تر مورخین نے بی بی ام کلثوم کی شہادت بی بی زینب سے 80 دن پہلے لکھی ہے۔ جب بی بی کلثوم کی شہادت ہوئی تو بی بی زینب نے خود غسل و کفن دیا۔ جب آپ غسل دے رہی تھیں تو ایک زور سے چیخ ماری اور رونے لگی۔ امام سجاد نے پوچھا پھپھی اماں کیا ہوا؟ تو بی بی زینب نے فرمایا کہ کلثوم کے پشت پر دروں کی وجہ سے سیاہ اور بازو میں رسن کے نشان ہیں، لیکن آج تک کلثوم نے مجھے نہیں بتایا۔ جب کوئی ظالم مجھے کوڑے مارتا تو کلثوم اپنی پشت آگے کر دیتی۔ جنازہ تیار ہوا، تمام بیویوں نے آخری دیدار کیا۔
جب امام سجاد جنازے کو لے کر چلے تو بی بی نے رو کر فرمایا کلثوم جلد ملاقات ہوگی۔ امام سجاد نے بی بی کلثوم کو امام حسن کے پہلو میں دفن کر دیا۔ کچھ مورخین نے آپ کا روضہ مصر میں بتایا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین نے آپ کی قبر امام حسن کے پہلو جنت البقیع میں بتائی ہے۔ شام میں آپ کا روضہ بطور شبیہ بنایا گیا ہے۔ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں بی بی زینب اور ام کلثوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سلام ہو ان مستورات پر جنہیں بے ردا کیا گیا۔ السلام عليك يا مهجة قلب البتول وقرة عين الرسول، يا حبيبة خير خلق الله وربيبة بيت وحي الله، وشقيقة السبطين الحسن والحسين، وعمة الأئمة الميامين من آل طه وياسين، ورحمة الله وبركاته. السلام على ابنة مكة ومنى وزمزم والصفا، سلام على من جدها محمد المصطفى، وأبوها علي المرتضى، وأمها فاطمة الزهراء سيدة النساء. السلام على ابنة الدلائل الواضحات والآيات البينات والمعجزات الباهرات والبراهين الظاهرات. السلام على المولودة في معقل العصمة والتقى ومهبط الوحي والهدى، والموروثة عظيم الفضل والندى. سلام على المرأة الصالحة والمجاهدة الناصحة والحرة الأبية واللبوة الطالبية والمعجزة المحمدية والذخيرة الحيدرية والوديعة الفاطمية. السلام على من أطاعت الله تعالى في السر والعلن وتحدت بمواقفها أهل النفاق والفتن. السلام على من أرهبت الطغاة في صلابتها وأدهشت العقول برباطة جأشها.